وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ جواب میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے۔ خدا کے بندے ہو کر غیر کے پاس کیوں جائے؟ ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اسی سے حاجتیں مانگے۔ یہ تقویت الایمان میں ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے خدا کے حکم سے خدا کے بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ ایک دیوبندی نے فیس بک پر لکھا کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک اور کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کہا ہے صرف مجھ سے مانگو میں ہی دینے والا ہوں۔ صرف مجھ سے مانگو میں ہی دینے والا ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہی ہمیں عطا فرمائے گا۔ بحث اس بات پر ہے کہ اس نے لکھا میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک اور کفر ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ کے علاوہ اب اگر ہم کسی سے بھی مدد حاصل کریں گے تو وہ شرک اور کفر ہوگا صاحب تحریر کے نزدیک۔ یعنی بندے کو روپیے پیسے کی ضرورت ہے، اب اگر کسی سے مانگ رہا ہے، کسی سے مدد حاصل کر رہا ہے تو اس کے نزدیک کفر ہوگا، شرک ہوگا۔ اسی طرح ایک انسان بیمار ہو گیا، اب وہ بیماری سے شفا پانے کے لیے ڈاکٹروں کا رخ اختیار کرے گا، ڈاکٹروں کی مدد حاصل کرے گا تو صاحب تحریر کے نزدیک وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس نے کہا میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا شرک اور کفر ہے۔ اب تک تو یہ کہہ رہے تھے اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے، لیکن اب مطلق کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بھی مانگو، وہ اولیاء اللہ سے مانگو یا پھر عام انسان سے مانگو، بہرحال اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا میرے نزدیک شرک اور کفر ہے۔ تو جس نے لکھا ہے یہ تحریر خود اسی پر فٹ ہے کہ بظاہر وہ دنیا میں بھی کسی نہ کسی سے مدد لیتے ہوں گے، کسی معاملے میں پھنستے ہیں تو پولیس اور وکیل کا سہارا لیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، گھر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنی بیوی بچوں سے مانگتے ہیں۔ تو گویا صاحب تحریر کے نزدیک وہ خود مشرک ہوئے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد حاصل کی۔ یہ دیوبندی وہابی ان کا کوئی دھرم نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، یہ جب چاہے اپنے مفاد کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ دیا کرتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کے پروپیگنڈا میں نہ آئے، اہل سنت و جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہم اللہ کے بندوں کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بھیج رہا ہے۔ یہ میرے سامنے مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب جاء الحق و زہق الباطل ہے۔ یہ بڑی معتبر کتاب ہے، ہر گھر میں یہ کتاب رہنی چاہیے۔ اس کتاب میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور ہر اعتراض کا مدلل جواب ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ صفحہ نمبر 184 میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالی ہی کی ہے، یہ حضرات اس کے مظہر ہیں، اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا ہے۔ اب انہوں نے اس پر پہلا باب قائم کیا غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ثبوت میں۔ اس میں آپ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے مدد طلب کرنا یہ جائز ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نقل فرماتے ہیں، قرآن شریف کی آیت پیش کرتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَأَعْيِنُونِي بِقُوَّةٍ، مدد کرو میری ساتھ قوت کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار آہنی بناتے وقت لوگوں سے مدد طلب فرمائی۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے نبی رب نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے قوت بخشی۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کے مطیع مسلمان کافی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یعنی رسول کے مددگار اللہ اور جبرائیل اور متقی مسلمان ہیں، بعد میں فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، دوسری جگہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ معلوم ہوا کہ رب تمہارا بھی مددگار اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، مگر رب تعالی بالذات مددگار اور یہ بالعرض۔ تو یہاں تک مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے قرآن شریف کی آیت پیش کی اور یہ ثابت کیا کہ بے شک اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 186 پر ایک صوفی کا شعر نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، یا رسول اللہ میں آپ سے اللہ کو مانگتا ہوں اور اے اللہ میں تجھ سے رسول اللہ کو مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اور بھی کئی اس میں بحثیں ہیں اور اس میں کئی طرح کی بھی ثبوت ہیں، لیکن اتنا ہی کافی ہے۔ اب ہم تھوڑا آگے جب آتے ہیں تو صفحہ نمبر 192 پر ایک سوال ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی جو دیوبندی کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے سوال ہوا کہ ان اشعار کو بطور وظیفہ یا ورد پڑھنا کیسا ہے؟ وہ شعر کون ہے، وہ اشعار کون ہے؟ تو وہ اشعار یہ ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تو جواب دیا کہ ایسے کلمات کو نظم ہو یا نثر ورد کرنا مکروہ تنزیہی ہے، کفر و فسق نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگنے کو کفر اور شرک نہیں بلکہ جائز، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہا۔ اور مکروہ تنزیہی وہ ہے کہ جو شریعت نے صرف ناپسند کیا ہو، باقی اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ تو مولوی رشید احمد گنگوہی کے نزدیک کفر اور شرک نہیں ہے، جبکہ صاحب تحریر کے نزدیک کفر اور شرک ہے۔ تو بتائیں کہ پھر ان کے نزدیک یہ رشید احمد گنگوہی کیا ہوئے؟ کافر ہوئے؟ مشرک ہوئے؟ تو یہ ہیں دیوبندی وہابی کہ ان کے جملے انہی پر فٹ ہو جاتے ہیں۔ چلے تھے دوسروں کو کافر اور مشرک بنانے کے لیے، لیکن خود ہی اپنے جال میں پھنس گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے اور اسی پر قائم و دائم رکھے، اہل سنت و جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، خود بھی علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے کا ذریعہ بھی بنے۔ السلام علیکم۔